بائبل کو تم سنو، بائبل راہ نجات ہے، بائبل پہ تم چلو، یہ حکم ربانی زندگی لاسانی۔ آج میں کرسمس کے موقع پر آپ کے ساتھ کلام مقدس میں سے پیغام بانٹنا چاہتا ہوں۔ بے شک ہر سال ہم کرسمس مناتے ہیں اور ہم بہت سی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن آج میں خاص طور پر یسوع المسیح کا مسیح ہونا، جیزس دا مسایا، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم کلام مقدس کے اندر جائیں اور 400 سال کی خاموشی جو بین العہود کا پیریڈ ہے، یعنی عزرا نیمیہ کی کتاب سے لے کر متی تک، یہ 400 سال کی خاموشی ہے، اور ان 400 سالوں میں بنی اسرائیل پر مشکلات رہی۔ پہلے فارس کی سلطنت رہی، فارس کو فتح کیا سکندر نے، اس کے مرنے کے بعد اس کے 4 جنرالوں میں تقسیم ہوگی سلطنت، اور پھر اس کے بعد روم آ گیا، اور 4 جنرالوں میں جب تقسیم ہوئی تو یہودیہ پر خاص طور پر مشکلات آئیں۔ انہوں نے اپنی ثقافت پر ان کو مسلط کیا، اور خاص طور پر ہیکل میں مکروہ کی قربانی گزران دی، جو ایک بہت تکلیف دہ بات تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور پھر یہ 400 سال کے اندر ایک ہی مشکل سامنے رہی ان سب کے، اور وہ ایک ہی بات کے منتظر رہے کہ ان کی رہائی کے لیے مسیح آئے گا۔ اسی پیریڈ کے اندر، اسی دور کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر جو زیادہ پریشر رہا وہ فریسیوں کا رہا۔ فریسی خاص طور پر شریعت کی اپنی تفسیر کرتے تھے، اور بہت سی ایسی باتیں متعارف کی جو حقیقت میں موسوی شریعت کے اندر نہیں تھی، اور اس طریقے سے مشکلات پیدا کرتی، اور خاص طور پر یسوع المسیح مرکز 7 باب 1 سے 23 میں ان باتوں پر مخاطب ہو کر یہ باتیں وضاحت کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر پریشانی رہی، ثقافتی طور پر، مذہبی طور پر، اور بنی اسرائیل پریشان رہے، مایوس رہے، اور کلام مقدس یسایا کی صحیفے میں، یرمیہ، حزقیل، ان سب میں ایک مسیح کی آمد کے بارے میں نشاندہی کرتا رہا، اور کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ ان مشکلات سے خدا ان کو نکالے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات اس پیریڈ کی ہے کہ اس پیریڈ میں خدا نے کسی نبی کی معرفت کلام نہیں کیا، اور یہ بھی ایک ان کے لیے بڑی مایوسی کا سبب تھا۔ اب اس پس منظر میں، اس ساری بیک گراؤنڈ کے اندر، متی کی انجیل کا آغاز ہوتا ہے اور یسوع کی آمد ہوتی ہے۔ اگر ہم مسیح کے معنی کو دیکھیں عبرانی زبان میں، اس کا مطلب ہے جس کو مسح کیا جاتا ہے، یعنی تیل سے مسح کیا جانا، اور یہ بنیادی طور پر جو بیسکلی ابراہیمک مذاہب ہیں، دین ابراہیمی جو کہلاتے ہیں، ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور مطلب جو ملتا ہے ہمیں، یعنی پرانے عہد نامہ کی اسٹڈی میں، یہودی علماء کی اسٹڈی کے اندر، اور وہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ ایک نجات دہندہ ہوگا، اور یہ نجات دلائے گا اور ان کو مقتل سے دے گا اور بادشاہت کا قیام کرے گا بنی اسرائیل کی۔ اب اگر ہم یہودی سوچ میں مسیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو تقریباً 11 ایسے نقطے ملتے ہیں جو اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یسایا کا صحیفہ 42 باب کی پہلی آیت کے مطابق یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو مسیح ہوگا یہ خدا کا خادم ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ، دوسرا ساموئیل 7 باب کی 13ویں آیت کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا، یعنی خدا کی بادشاہت کو قیام بخشے گا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ایک ہیرو ہوگا، ایک قومی ہیرو ہوگا جو اپنے دشمنوں کو ختم کر دے گا، یعنی اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے گا۔ یرمیہ 33:16 اس پر روشنی ڈالتا ہے، اور زبور 72 کی 11ویں آیت کہتی ہے کہ سارے بادشاہ اس کی پرستش کریں گے۔ چوتھا نقطہ کہ اس کی بادشاہت ابدی ہوگی، دوسرا ساموئیل 7 باب کی 13ویں آیت بتاتی ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے، یسایا 11:2 کے مطابق
کہ اس کی بہت صلاحیتیں ہوں گی، اس کا خدا کا روح اس پر ہوگا، اور وہ حکمت اور خرد کا روح ہوگا، سمجھ کا روح ہوگا. یعنی وہ اس انگریزی میں کاؤنسلر ہے، مائٹی گاڈ کا نام استعمال کیا گیا ہے. چھٹا نقطہ جو یہودی سوچ کے مطابق ہے، یسایہ 11 باب کی 4 آیت ہے کہ وہ ایک منصف ہوگا، ایک انصاف کرنے والا ہوگا، ایک راست بازی کے ساتھ انصاف کرے گا، غریبوں کا کے لیے انصاف کرے گا. اس کے بعد 7واں نقطہ یسایہ 42 باب کی 6-7 آیت کے مطابق ہے، وہ دو قوموں کے لیے روشنی ہوگا، نور ہوگا. 8واں نقطہ جو یہودی سوچ کے مطابق ہے، یسایہ 11 باب کی 4 آیت کہ وہ برائی پر قابو پا لے گا. اس کی جو کامیابی ہوگی وہ روحانی کامیابی ہوگی. اس کے بعد مسیح کے بارے میں جو ایک اور خیال ملتا ہے، جو 9واں خیال ہے، یسایہ 53 باب کی 4 آیت ہے کہ وہ دکھ اٹھائے گا، اور وہ ہماری خاطر یعنی پورے معاشرے کی خاطر دکھ اٹھائے گا. 10واں نقطہ یسایہ 11 باب کی 1 آیت، اور وہ داؤد کے تنے سے کمپل نکلنے کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مسیح جو ہوگا یہ داؤد کے نسل کی کمپل ہوگی، وہ شوٹ ہوگا جو اس کے تنے سے نکلے گا. اور جو 11واں نقطہ جو یہودی سوچ کے مطابق ہے کہ وہ اس بات پر کلیئر نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا. البتہ زکریا کا صحیفہ 9 باب کی 9ویں آیت کہتی ہے کہ وہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر آئے گا، جو ہم پام سنڈے پر پورا ہوتا دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو قمران کی وادی میں اسین کمیونٹی رہتی تھی، جس کا یوحنا استواگی کا بھی ان سے تعلق تھا، جو ان کی کتابیں ملی ہمیں، مختلف جو نسخے بھی جہاں سے دریافت ہوئے، بڑے فیمس ڈیڈ سی اسکرولز ہیں، ان کی کمنٹریز میں ایک چیز بڑی نمایاں ملتی ہے، اور وہ اپنی کمنٹریز میں لکھتے ہیں کہ جو مسیح ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اب اگر ہم یہی نقطے، یہی سوچ مسیح کے بارے میں اگر ہم اپنے ایمان یعنی مسیح ایمان کے مطابق دیکھیں تو بڑی دلچسپ باتیں سامنے پھر آئیں گی. پہلی بات جو نظر آتی ہے مرکز 1 باب کی 1 آیت کے مطابق، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی انجیل ہے. یعنی یسوع کو مسیح 1 باب کی 1 آیت میں کہہ رہا ہے. اس کے بعد متی 16 باب کی 16ویں آیت، پترس کو جب یسوع پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اسی طریقے سے مرکز 14 باب اس کی 61 اور 62 آیت کے مطابق یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع خود اپنے جب کاہنوں کے سامنے اس کی پیشی ہو رہی ہے، اس کی ٹرائل چل رہی ہے، تو وہ خود کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، جس سے وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ لوکا 4 باب 18 سے 21 وہ خدا کے نام میں اس نے کام خدمت شروع کی، یہ کلیئر ہے انجیل کے مطابق. پھر متی 3 باب کے 2 آیت کے مطابق وہ اپنی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے گا. پھر اس کے علاوہ متی 11 باب کی 5 آیت میں کہ اس کی عظیم صلاحیتیں ہوں گی، اس کی ایبلٹیز، معجزے کرے گا، بیماروں کو چنگا کرے گا، کوڑیوں کو چنگا کرے گا، اندھوں کو آنکھیں دے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. اس کے علاوہ متی 25 باب 31 سے 32 میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک منصف ہوگا، وہ ایک انصاف کرنے والا شخص ہوگا، اور وہ خدا کے نام کو جلال دے گا. اس کے بعد 5 باب متی 39 آیت میں لکھا ہے کہ وہ امن سے کام کرے گا اور برائی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اس کے علاوہ لوکا 17 باب کی 25 آیت میں یسوع کو بھی ادھر دکھ اٹھائے ہوئے بتایا گیا ہے. اپنی موت کے وقت اس نے دکھ اٹھایا، اور یہ باتیں مسیح ایمان کے مطابق بھی درست ہے. رومیو کا خط 1 باب 30 آیت ادھر پھر وہ بات کرتا ہے کہ یسی کے تنے سے جو کمپل ہے وہ یسوع مسیح ہے. پھر مرکز 11 باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ وہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر پام سنڈے کے دن داخل ہوا یروشلم میں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مسیح کی دوسری آمد کب ہوگی. پہلی آمد تو ہو چکی ہمارے ایمان کے مطابق. سو یہ پس منظر ہے.
اور یہودی سوچ کو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی، اور جو مسیحی سوچ ہے کلام کے مطابق اس کی وضاحت کی۔ اب یہ اس پس منظر میں منتظر ہیں کہ مسیح آئے گا، انتظار تھا ان کو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب دیکھیں۔ پہلا باب 19 آیت میں یہ واقعہ ہے جب یوحنا بپتسمہ دے رہا ہے، لوگ اس کے بھیڑ کی بھیڑ اس کے پیچھے ہے، اور علماء، فقی، فریسی، کاہن، لاوی پریشان ہو گئے ہیں۔ اور 19 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، یعنی لاوی اور کاہنوں کی طرف سے لوگ بھیجے گئے کہ دریافت کرے کہ یوحنا کون ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اتنے لوگ پیچھے ہو گئے اور وہ شاید یہ مسیح ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں پڑھیں 24 آیت میں اسی باب کی، یوحنا کی، فریسیوں کی طرف سے بھی لوگ بھیجے گئے تھے۔ اور جب ہم 19 سے آگے پڑھتے ہیں تو وہ جب سوال کرتے یوحنا کو، وہ کہتے ہیں یار تو نہ اگر وہ نہیں تو پھر ہے کون، ہم اپنے لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ یہاں پر اندریاس اور فلپس موجود ہیں جو یوحنا کے شاگرد ہیں۔ اور پھر یوحنا جب یسوع کو آتے دیکھتا ہے، وہ اونچی آواز میں کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے۔ اور پھر اندریاس پترس کو کہتا ہے کہ ہمیں مسیح مل گیا۔ اور پھر نتھانیل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کو فلپس نے بتایا، وہ کہتا ہے جس کا ذکر صحائف انبیاء میں اور توریت میں ہے وہ مل گیا۔ یعنی دوسرے معنوں میں کوئی خام خواہ مسیح نہیں جس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، بلکہ وہ مسیح جس کا کلام مقدس میں ذکر ہے، جس کے بارے میں بتا چکا یہودی سوچ کیا تھی اور مسیح سوچ کیا ہے، جس کی وضاحت اور جس کی بالکل 100% کنفرمیشن کلام مقدس کرتا ہے۔ یہ فلپس نتھانیل کو بولتا ہے۔ یوحنا کے تیسرے باب میں جائیں، نیکودیمس، یہ عالم ہے، استاد ہے اور سنہیڈرن کا شورا کا ممبر ہے، اور یہ کیا بیان دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے وہ اگر خدا تیرے ساتھ نہ ہو تو کر نہیں سکتا۔ یعنی ایک اور بڑی گواہی ہے اس کے لیے۔ 5 باب یوحنا کا 19 سے 30 میں چلیے، یہاں پر یسوع کے اختیار پر سوال اٹھتا ہے، اور 5 باب 31 سے 47 میں یسوع کے حق میں جو گواہیاں ہیں اس کی بات کرتا ہے یسوع۔ اس کے علاوہ متی 16 باب میں جائیں، یسوع شاگردوں کو پوچھتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ تو شاید یوحنا بپتسمہ دینے والا، کوئی کہتا ہے ایلیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ اور پترس نے جواب دیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اب میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، متی کے یوحنا کی انجیل کے 5 باب میں 26-36 آیت پڑھیے گا۔ وہاں پہ خدا یسوع کہتا ہے کہ میری گواہی کون ہے؟ میرے کام جو میرے معجزے ہیں، جو میری تعلیم ہے، وہ سب کچھ میری گواہی ہے۔ 5 باب کی 37 میں یسوع فرماتے ہیں کہ باپ جو آسمان پر ہے وہ میرے لیے بولتا ہے، وہ میری گواہی ہے۔ یوحنا کے 5 باب کی 39 آیت پڑھیے گا، وہ کہتا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، یہی کتاب مقدس میرے حق میں گواہی دیتی ہے۔ اور پھر 5 باب کی 46 آیت دیکھیے گا، وہ کہتا کہ تم موسیٰ کو مانتے ہو اور موسیٰ نے میرے حق میں لکھا ہے۔ یعنی دوسرے معنوں میں یہ یسوع مسیح 5ویں باب میں تمام وہ گواہیاں پیش کر رہا ہے جو اس کے مسیح ہونے کے لیے تائید ہے۔ سب خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ اور میں آپ کی توجہ اختتام پر لوکا 24 باب میں دلانا چاہتا ہوں۔ 24 باب میں مسیح کی موت ہو چکی ہے اور لوگ ڈر گئے، یروشلم چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب اموس کی راہ پر کلو پاس اور دوسرے شگیر سفر کر رہا ہے، اور یہ پہچانتے نہیں، اور گفتگو جاری ہوتی ہے۔ اور 24 باب کی 27 آیت میں پڑھیے گا، وہاں لکھا ہے کہ یسوع نے جو کچھ شروع سے لے کر جو کچھ موسیٰ کی توریت میں اور صحائف انبیاء میں تھی ان کو سمجھائیں۔ اور پھر جب وہ شام کو، جب وہ پہچانتے واپس یروشلم آتے ہیں، اور یسوع پہلے ایسٹر کو ظاہر ہوتا ہے۔ 44 آیت میں پڑھیے گا، وہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ تھا کیا میں نے تمہیں ساری باتیں نہیں سمجھائی تھی؟ جو کچھ میری بابت موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے، صحائف انبیاء میں لکھا ہے اور زبور میں لکھا ہے۔ اور پھر 45 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھے۔
دیکھیے ہمارا جو بھی تصور ہو، یہودی نہیں مانتے کہ مسیح آ گیا، ہم مانتے مسیح آ گیا، لیکن رسمی طور پر ہم کرسمس منا لیتے ہیں۔ کیا واقعی ہمارے لیے مسیح آ چکا ہے یا نہیں آ چکا؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ یسوع کی آمد بنی نوع انسان کے لیے ہے، اور کلام مقدس کے مطابق یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ کرسمس کا کانسیپٹ جو ہے، ہمارا جو مسیحوں کا تصور یہی ہے کہ مسیح نجات دینے آیا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ مسیح کی پیدائش نجات کا ایک دروازہ کھولنا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال ہم کرسمس مناتے ہیں، ہر سال کرسمس آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہم کپڑے خریدنے میں مصروف رہتے ہیں، تحفے تحائف دینے میں مصروف رہتے ہیں، آف کورس کھانا کھانا اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، سب کچھ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یسوع کو بطور مسیح جان گئے ہیں؟ کیا ہم یہ دلیری سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ کیا ہمارا ایمان، کیا ہمارا اعتماد اس بات پر ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہ خدا کا زندہ خدا کا بیٹا ہے؟ کیا آپ نے یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دی ہے؟ کیا اس کرسمس پر آپ پورے دل سے، پورے جان سے، پوری سوچ سے یسوع کو جانتے ہوئے کرسمس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ کیا ہے؟ اگر یہ باتیں نہیں ہماری زندگی میں تو ہمارے لیے کرسمس کا کوئی معنی نہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کرسمس پر یسوع کی ولادت کو، یسوع کے دنیا میں آنے کو، مسیح کے دنیا میں آنے کو ہم جانیں، سمجھیں اور اس کو اپنا لیں۔ پھر ہمارے لیے کرسمس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور ہم جب ایمان لے آتے ہیں، یہ ہمیں استحقاق ہے، یہ ہمارا ایک پریولیج ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی وہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے کرسمس منائیں اور یسوع کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ خدا God bless Pakistan and God bless all of you. Happy Christmas and a blessed New Year. بائبل کو تم پڑھو، بائبل کو تم سنو، بائبل راہ نجات ہے، بائبل پہ تم چلو۔ یہ حکم ربانی زندگی لاسانی، غذائے روحانی ہے۔